وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورۃ نور کی آیت نمبر 15 ہے، اور یہ آیت بہت عظیم آیت ہے۔ اس ایک آیت کی وضاحت میں، تشریح میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، تفاسیر بڑی بڑی لکھی گئی ہیں۔ ایک سادہ سے انداز میں اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ میں نے اپنی تفسیر جب کرونا کے دنوں میں پڑھائی تھی، تفصیل کے ساتھ ایک ہماری تفسیر پورے قرآن مجید کی موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو تفصیل کے ساتھ پورے قرآن مجید کی فاتحہ سے لے کے الناس تک کی تفسیر ریکارڈڈ موجود ہے۔ کسی نے اس کو ٹائپ کیا ہے، ٹائپ کر کے جو ہے وہ دیا ہے، تو اس میں میرے خیال کوئی 2500 کے قریب صفحات اس کے A4 کے بن گئے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم پورا تفصیل کریں اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ بھی اس میں ڈالیں اور ترجمہ بھی ڈالیں تو ہو سکتا ہے کوئی 5-6 ہزار صفحات بن جائیں۔ لیکن بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ وہاں اس تفسیر کو بیان کرتے وقت اس آیت میں مجھے 2 مہینے لگے تھے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ میں اپنے استادوں کے پاس گھومتا رہا، تفاسیر پڑھتا رہا۔ 2 مہینے کے بعد میں نے اس آیت کو پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتانا چاہتا ہے۔ ابھی میں سادہ سا اس آیت کے بارے میں ترجمہ یا خلاصہ سا بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی تفصیل اس کے بارے میں اور بہت کچھ جاننا چاہتا ہے تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 نمبر آپ سرچ کر سکتے ہیں الحسان ٹی وی پہ، یا ہماری وہ پلے لسٹ جس میں پوری تفسیر موجود ہے، وہاں سے اس کو الگ سے بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل نورہ اس کے نور کی ایک مثال ہے، کمشکات فیہا مصباح، کمشکات، مشکات کہا جاتا ہے۔ پہلے ایک بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اندازہ لگاتے انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہو رہی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی شروع ہو رہی ہوگی۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس زمین سے نکلنے کے بعد جو کائنات کو شمار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے نوری سال، لائٹ ایئر بنائے ہوئے ہیں کہ ایک روشنی ایک پورے سال میں کتنا سفر کرتی ہے۔ تو ویسے روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں، تو جزاک اللہ 1,86,000 پر سیکنڈ، 1,86,000، پھر وہ آواز کی رفتار ہے، 1,86,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ 1 سال میں کتنے بنیں گے، اور پھر اس اندازے سے اتنے کروڑوں اربوں نوری سال، وہ لائٹ ایئر اس طرح شمار کیا جاتا ہے، تو کائنات کتنی بڑی ہے۔ اب اس کائنات میں ہم کتنے سے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ پورے سمندر میں سے جو ایک قطرہ نکالا جائے گا ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چھوٹا سا جو چراغ ہے اس سے بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اپنی اس کائنات کو بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں جو روشنی کرنے والا ہے، جو نور دینے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ یہاں اللہ نور جو ہے، یہاں لفظ نور منور کے معنی میں ہے۔ نور یعنی نور دینے والا، نور روشنی کرنے والا اللہ ہے جو زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو زمین و آسمان کو نور دے رہا ہے۔ اب اس نور میں ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ایک مشکات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکات کو طاق۔ اب پہلے دور میں ایک ہوتا تھا کہ دیوار کے اندر ایک جگہ سی بنائی جاتی تھی، تھوڑی سی جگہ جو ہے سپیس بنائی جاتی تھی کہ جو دیوا ہے یا جو جلانے والی چیز ہے اس کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تاکہ ہوا اس کو بجھا نہ سکے۔
اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 30-35 سال سے 40 سال سے اوپر ہے تو آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ وہ چھوٹی سی لالٹین چلاتے ہوتے تھے یا دیوا جلاتے ہوتے تھے تو گھروں میں ایک سائیڈ پہ دیوار میں تھوڑی سی جگہ بنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ اس کو رکھ دیا جائے تاکہ ہوا سے وہ بجھ نہ جائے۔ آج بھی اگر لائٹ چلی جائے تو آپ کو جو ہے وہ موم بتی جلانی پڑ جائے تو آپ کسی ایسی جگہوں کو تلاش کریں گے جہاں اس کو ہوا نہ لگے۔ تو الغرض وہ جو ایک طاق سا ہے، ایک مثال دے کے سمجھایا گیا کہ ایک ایسا دیوا، ایک ایسا چراغ جو اس طاق میں پڑا ہوا ہے جس کو کوئی ہوا نہیں بجھا سکتی۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ جو چراغ ہے ایک شیشے کے اندر ہے، اور پھر وہ شیشہ ایسا چمکنے والا ہے، اتنا چمکنے والا ہے کہ اگر اس کو چراغ بھی نہ بھی جلایا جائے تو شیشے کی اپنی چمک بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ چراغ کے اندر جو تیل ڈلا ہوا ہے جس سے اس نے جو ہے وہ جلنا ہے، وہ تیل ایسا ہے، ایک ایسے مبارک درخت کا ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں جو زمین سے اگتے ہیں، خاص طور پہ زیتون کا درخت ہے، تو اس کو بہت بڑا معنی ہوتا ہے کہ اس کو انوائرمنٹ کیسی دی گئی ہے، اس کو ماحول کیسے دیا گیا ہے۔ اس زیتون کے درخت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پہ روشنی جو ہے وہ دھوپ زیادہ پڑی ہے تو اس کا پھل یوں نکلے گا، جس پہ دھوپ تھوڑی پڑی ہے اس کا پھل یوں نکلے گا۔ یہ بھی اس کے اندر ایک امتیاز موجود ہوتا ہے۔ اگر ایک ایسا درخت ہو جو پوری طرح اس ماحول میں پرورش پایا ہو جو سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اس کا آئل، اس کی رزلٹ ایک اپنا الگ سے ہوتا ہے کہ اس کا تیل بھی چمکتا ہے کہ اس کی چمک سے شاید اس کو آگ لگائے بغیر ہی وہ روشن ہونے لگ جائے۔ جس کا آئل اتنا روشن ہو، جس کا شیشہ جو ہے ایک چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہو، اور اس کو محفوظ کیا گیا ہو ایک دائرے کے اندر، ایک سیف جگہ پہ رکھ دیا گیا ہو جہاں سے روشنی ہٹ نہیں سکتی ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ زمین و آسمان کو اس چھوٹی سی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ چیز تو چھوٹی سی ہے، اور یہ چھوٹی سی چیز زمین و آسمان کے برابر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے کے بھی سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو کہا ہے کہ تم ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ اب یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کا وہ ایک موم بتی یا چراغ سے بھی چھوٹا ہوگا سورج۔ ہمارے سامنے تو سورج پتہ نہیں کتنا اربوں خربوں بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو یہ شاید وہ جو چراغ کی بتی ہے نا اتنا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو منور کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو روشن بنایا ہوا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سولر سسٹم، انسان اگر یہاں سے نکل کے اور فضا میں کہیں جا کے اپنے لیے جگہ تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے لیے تلاش کروں انسان اس کے علاوہ زمین پہ اور یہاں سے علاوہ کہاں پہ رہ سکتا ہے، تو ابھی تک نہ جگہ ملی ہے اور نہ ہی آئندہ کہیں جگہ ملے گی کہ انسان زمین سے نکل کے کہیں اور جا کے اپنے لیے رہائش جو ہے وہ بنا سکے۔ ایسا نہیں ہوگا، انسان جو مرضی کرتا رہے۔ الغرض بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آیت کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہنا کہ چھوٹی چیز کی جو تشبیہ ہے وہ ایز اے کیفیت میں ہے، کوانٹٹی میں نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ کوالٹی میں تشبیہ ہے کہ ایک ایسی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکی اور پختہ ہے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے لیے نور ہے یعنی روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک جو ہے وہ طاق ہو یعنی طاقچہ ہو جو دیوار کے اندر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اس میں فیہا مصباح، اس طاقچے میں پھر ایک چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، پھر وہ جو چراغ ہے وہ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو شیشہ ایسا ہو کہ جیسے کوئی ایک چمکتا ہوا جو ہے وہ ستارہ ہوتا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس چراغ کو جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت کے تیل سے۔ وہ ایسا مبارک درخت ہے کہ نہ ہی وہ مشرقی ہے نہ ہی مغربی ہے، نہ ایسا ہے کہ جس کو سورج کے نکلتے وقت دھوپ لگتی ہے اور پھر نہیں لگتی،
اور نہ ہی ایسا مغربی ہے کہ جس کو غروب کے ٹائم روشنی ملتی ہے اور صبح نہیں ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل خود ہی سے چمکنے والا ہے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو نہ بھی جلایا جائے۔ اب اس میں ایک روشنی ہے تیل کی، ایک روشنی اس کی جو ہے وہ اس کے شیشے کی ہے، اور پھر اس کو حفاظت کی ہوئی ہے ایک طاقچے نے۔ اس طرح کے ایک چھوٹی سی کائنات بنا کے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ اس زمین و آسمان کو ان لوگوں تمہارے لیے تمہاری حیثیت کے مطابق طاقچہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی سی حیثیت رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ تمہاری اس پوری روشن والی ستارہ اتنی سی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم اپنی چھوٹی سی کائنات بنا لو اور کہہ دو کہ میں نے ایک مضبوط شیشے میں ایک چراغ کو لگا دیا ہے، اب وہ بجھ نہیں سکتا ہے، اور اس کو میں نے جو پاور دے دی ہے وہ ایسی پاور سیو کر کے دے دی ہے کہ اس پاور میں خود بھی ہے کہ چراغ سے ہٹ کر وہ آئل بھی خود روشن کر سکتا ہے، اس کا شیشہ بھی چمکتا ہوا ہے، اور اس کی جگہ بھی حفاظت والی ہے۔ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو اپنے حساب سے منور کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنا بڑا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک کیفیت کو نظر کیا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے جیسے کہ ایک چراغ کا نور ہوتا ہے۔ بھائی یہ تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ اس کیفیت میں ہے، کمیت میں نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اصل میں یہ مثال دی گئی ہے بظاہر تو زمین و آسمان کی، بظاہر تو ایک طاقچے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں دینا چاہتا ہے ہدایت کی مثال، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ایسی نازل کی ہے کہ جو ایمان والے جب اس ہدایت کو لے لیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جب ہدایت کو نور ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ طاقچے میں پڑا ہوا ایک چراغ ہے کہ جس کی ہر چیز سے دوسروں کو نورانیت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نور علی نور، یہ نور پر ایک نور ہوتا ہے، اس کے آئل کا، اس کے شیشے کا، اس کی جگہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا نور بھی اس طرح کر کے نور علی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ ان گھروں میں جن گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے۔ وَيُذْكَرْ فِي اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ اللہ کا نور ایسے گھروں میں ہوتا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات بلند کی جاتی ہیں صبح اور شام میں، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا یہ نور ہوتا ہے۔ یعنی وہ نور جس کو نور ہدایت کہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں نہ ہی کوئی تسبیحات چل رہی ہوتی ہیں، نہ ہی کوئی تلاوتیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے گھروں سے گانوں کی آوازیں تو آ جائیں گی، لیکن کسی گھر سے تلاوت کی، کسی گھر میں پڑھنے والوں کی آوازیں یہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال کچھ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، جن کی تجارت انہیں جو ہے وہ مشغول نہیں کرتی، یا ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوماً، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن میں ان کی آنکھیں، ان کے دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، لیجزی اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اچھے اعمال کا انہیں جو ہے وہ بدلہ دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور ان کو زیادہ دے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہ تو ایک سائڈ تھی ایمان والوں کی۔ دوسری سائڈ پہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ چمکتی ہوئی سراب ہوتا ہے، دور سے اگر کوئی گرمیوں میں ہو اور روڈ خالی ہو تو دور سے لگے گا پتہ نہیں روڈ پہ پانی ہے، وہ چمکتی ہوئی ریت، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ ان کے اعمال ایسے ہیں
قریب جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھ رہتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں آتا ہے تو کوئی پانی نہیں ہوتا، ووجد اللہ عندہ، اللہ تعالیٰ ہی وہاں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے حساب پورا دے گا، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، اب اس کے مقابلے میں کافروں کی مثال دی جا رہی ہے کہ کافروں کی مثالیں ایسے ہیں کظلمات فی بحر، کہ اندھیرے ہوں سمندر کی تہ میں ہوں، یغشاہ موج من فوقہ، ایک موج کے اوپر موجیں ہوں، اور جو ہے پھر اوپر بادل بھی گہرے سے چھائے ہوئے ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیرے پہ اندھیرے ہوں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا یہ ہے کافروں کی مثال پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہیں دیتا ہے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ جو پرندے آسمان میں صفیں بنا کے چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز، اس کی عبادت اور اس کی تسبیح کیسے ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک جو ہے وہ جانتا ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وإلی اللہ المصیر، اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہ اللہ ہی ہے جو ان بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو آپس میں جوڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے جو ہے وہ بارش نازل کرتا ہے، اور اللہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ برف کے اولے بھی نازل کرتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پھر جہاں اس نے پہنچانا چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور جہاں سے روکنا چاہتا ہے روکتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اللہ تعالیٰ کی طرف جو چمک ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ بھی لوگوں کی آنکھوں کو جو ہے وہ اچک لے۔ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا ہے، اور اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہوں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطن، کچھ مخلوق ایسی ہے، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَى 4، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پہ چل رہے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہ واضح آیات ہم نے نازل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، کچھ لوگ ایمان لا کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ اطاعت کی، اور پھر اس میں سے پھر جاتے ہیں اس کے بعد۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں وہ مومن ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں بلایا جائے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر وہ سمجھیں کہ اب یہاں سے ہمیں حق ملنا ہے تو پھر بڑے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول ان پہ ظلم کریں گے۔ بل أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بلکہ اصل بات یہ کہ وہ ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کے تو بات یہ ہے، ان کو تو ایسا ہونا چاہیے، ان کی تو بات یہ ہونی چاہیے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جیسے انہیں آواز لگے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جانا ہے، تو ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو ایسے لوگ جو ہیں واولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقیہ، اور اپنے آپ کو بچائے گا گناہوں سے، فاولئک هم الفائزون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کچھ ایسے بھی ہیں
کہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ انہیں جب نکلنے کا حکم آئے گا اللہ کے راستے میں تو وہ کہیں گے ہم لازم نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفًا، فرمایا قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر منہ پھیرتے ہو تو ان کے ذمے ان کے ہیں اور تمہارے ذمے تمہاری چیزیں ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے ان کی تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی مدد کرنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ کن سے ہے؟ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ نام کے مسلمان ہوئے کہ ہم تو نام کے مسلمان ہیں اور اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا، ہمیں حکومت کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمیں خلافت کیوں نہیں مل رہی ہے۔ یہ خلافت کا دینا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں خلافت دینی ہے، زمین پہ حکومت دینی ہے، وہ وعدہ کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ فرمایا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے۔ کس چیز کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ زمین پہ انہیں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے دین پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 عمل صالح۔ ہمارے پاس اس وقت دونوں چیزیں ہی موجود نہیں ہیں، یا اگر ایک ایمان ٹوٹا پھوٹا موجود ہے تو نیک اعمال موجود نہیں ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا تب ہے جب ایمان موجود ہو، نیک اعمال میں موجود ہوں، تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے اوپر حکمران دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے چل کے فرمایا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ خشکی اور تری میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ موجود ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمران بھی ویسے ہی دیتے ہیں۔ تو کرتوت ہمارے، برے اعمال ہمارے، اور شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور غلبہ کیوں نہیں آ رہا۔ یہ مسلمانوں کا غلبہ، یہ مسلمانوں کی حکومت تب آئے گی جب دو چیزیں پوری کر لیں، نیک اعمال کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں، یا نیک اعمال کریں۔ اور ایمان کا میں نے کئی جگہوں پہ وضاحت کر دی ہے، خلاصہ دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایمان کا مطلب جاننا نہیں ہے، جاننا الگ چیز ہے اور ماننا تصدیق کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جاننا ایک الگ ہے، کسی چیز کے بارے میں نالج ہونا اور کسی چیز پہ بلیو کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جاننا الگ ہے، کافر جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہودی اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جتنی اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اتنا یہودی اللہ کے نبی کو جانتے تھے کہ سچے ہیں۔ لیکن یہ جاننا ایمان نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں اتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور یہ حکم دیا ہوا ہے، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ناسا نے ہمیں بتایا ہے کہ چاند اتنا دور ہے، اور ناسا نے ہمیں بتایا ہے کہ سورج اتنا دور ہے۔ تو یہ جاننا جو ہمیں ایک ناسا نے انفارمیشن دی ہے، اس جاننے کو جاننا کہیں گے، اس کا ایمان نہیں کہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مطلب مثال کے طور پہ میرے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ فلانا شہر ہے،
میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے جس کا نام جو ہے وہ فلاں ہے، یہ جانتا ہوں لیکن میرا ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کو غلط کہہ سکیں، لیکن جو وہ بلیو کرنا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ جاننا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، جاننا ویلیویبل نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے وہ ایمان نہ آ جائے کہ جب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، جب ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور جب ایمان لاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان بھی کرنا ہے۔ تو وہ ایمان لے کے آئیں اور وہ نیک اعمال لے کے آئیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو زمین کی خلافت دی جائے گی۔ تو خلافت ملنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کی حکومت آ جائے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان حکومت کس کو کہا جاتا ہے، کون سی حکومت ہے جو اسلامی حکومت ہے، یا اسلامی حکومت کو کام کیا کرنے ہوتے ہیں، پھر آگے اللہ نے وہ بتا دیا۔ فرمایا کہ حکومت کو پھر کام یہ کرنے ہیں جو پھر حکومت غالب آ جائے گی۔ فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ پھر میری عبادت کو بجا لائیں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل میں کوئی اور قانون نہیں چلے گا۔ جب اللہ نے سود کو حرام کر دیا تو کوئی حکومت کہے کہ ہم اس سود کو چلائیں گے، نظام کو، ایسا اسلام نہیں اجازت دیتا۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اطاعت نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، مت سمجھیں یہ کافر زمین پہ عاجز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ آگے جو مسئلہ پیچھے گزرا تھا یہ باتیں ضمناً آ گئیں۔ اصل قانون یہی چل رہا ہے کہ لوگوں کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اجازت لے کے جاؤ، فلاں فلاں اخلاق تمہارے یہ ہیں، تاکہ جو برائی کے راستے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں۔ درمیان میں کچھ چیزیں سمجھائیں عقیدے کی اصلاح کی۔ جب انسان کے اندر رب کا ڈر موجود ہو تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلام، باندیاں، یا وہ بچے بھی جو ابھی سمجھ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی سمجھ کے عمر کو نہیں پہنچے ہیں، یہ لوگ بھی جو تمہارے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، ملازم ہیں، کوئی بھی ہیں، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ وہ ان کو بھی آپ کے پرائیویٹ روم میں آنے کے لیے اجازت مانگنا ہوگی۔ لیستأذنکم الذین، اجازت لینی ہوگی ان لوگوں کو جو تمہارے غلام ہیں، اور ان بچوں کو جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو بھی یہ تمیز سکھائیں کہ ماں باپ کے روم میں آنے کے لیے، بہن بھائی کے روم میں آنے کے لیے تمہیں اجازت لینی ہے۔ 3 ٹائم ایسے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے ٹائم جب تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے ہوں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 اوقات میں اگر آپ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی ایک تمیز سکھائی جائے کہ اجازت لے کے آنا ہے، اجازت کے بغیر نہیں آنا ہے، چاہے ایک روم سے دوسرے روم میں ہی کیوں نہ آنا ہو، چاہے ماں باپ یا بڑے بہن بھائی کے پاس بھی جانا ہو تو اجازت لے کے جایا جائے۔ یہ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 ٹائم ایسے ہیں جو تمہارے لیے ایک پردے کے ٹائم ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس 3 ٹائم کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم من بعض، ان 3 ٹائم کے علاوہ وہ تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں، تم ایک دوسرے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تمہارے لیے بیان کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ یہ علیم اور حکیم ہے، جس نے یہ احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ،
اور اگر بچے اپنی بلوغت کو، اپنے حلم کو، اپنی اس سمجھداری کو پہنچ جائیں جب صحیح غلط کو اچھی طرح جان رہے ہوں، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پھر انہیں ہر ٹائم اسی طرح کی اجازت لینی ہوگی جیسے کہ باہر کے لوگ لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور وہ عورتیں جو بالکل اب بیٹھ گئی ہوئی ہیں، جن کا نکاح یا جن کی شادیاں کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی بڑی اماں ہیں، کوئی بڑی جو ہے وہ گھر میں خاتون ہے جو گھر میں اب رہتی ہیں، اب ان کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب ان کا نکاح شادی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، وہ کیا کریں؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، اب وہ اپنے کپڑے اگر ہلکے سے کر لیں، یعنی وہ جو بڑا ہر ٹائم اپنے آپ کو سکاف میں لینا، وہ کرنا، یہ کرنا، اب وہ بڑی عمر کی خاتون ہو گئی ہیں، اگرچہ وہ آپ کی کوئی یعنی اس طرح کی محرم رشتہ دار نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑی عمر کی خاتون ہے، وہ اگر اپنے اوپر ہلکا کپڑا لے، ہلکے کا مطلب یہ کہ ہلکے سے یہ نہیں کہ اب فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ اپنے آپ کو دکھانے والی بنے، اس سے بچتے ہوئے اگر اپنے کپڑے ہلکے، یعنی کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر وغیرہ لے لیں گی اور اس طرح کر کے بہت بڑا نقاب نہیں بھی لیں گی، تو ان بڑی عورتوں پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن وہ بھی اگر اس سے بچ کر اپنے لیے اور مضبوط پردہ کریں تو بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وہ لوگوں، یہ تو تھی پیچھے احکامات پردے کے، اب آپس میں کھانا پینا کیسے ہے؟ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ جب اسلام کے یہ احکامات آ رہے تھے تو اب احتیاط اتنی ہو گئی تھی کہ کسی ماں باپ کے گھر سے، کسی بہن بھائی کے گھر سے کوئی چیز اٹھانا تو اس کے لیے بھی ہو گیا کہ یہ کیا حکم ہے، ہم کسی کے گھر سے جا کے پانی کا گلاس بھی پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے، کیا ہمیں وہ بھی پوچھنا پڑے گا؟ ہم کسی کے گھر سے کوئی نمک لینا پڑے تو وہ بھی پوچھنا پڑے گا، کیا ہے اس کے بارے میں اصول؟ فرمایا او لوگو، تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نابینا ہے یا کوئی جو ہے وہ یعنی اعرج ہے، لنگڑا لولا ہے یا کوئی بیمار ہے، کسی پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی امہاتکم، یا اپنے ماں کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی اخواتکم، یا بہن کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی اعمامکم، یا اپنے جو ہے وہ اپنے چاچو یا تائے کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس گھر کی چابیاں تمہارے پاس دی ہوئی ہیں، او صدیقکم، یا کسی دوست کے گھر میں ہو۔ جب اس طرح کے کسی گھر میں موجود ہو تو وہاں کوئی کھانے کی ضرورت پڑے تو یہ نہیں کہ اب ہمیں پہلے اجازت دو میرے والد صاحب، میں کوئی لقمہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں، اس طرح کا اسلام نے تکلف نہیں دیا ہے، کھانا کھا سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اکٹھے مل کے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ ہو کے کھاؤ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب بھی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پہ سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے لیے مبارک ہے، پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکامات بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب کسی اہم معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں تو کبھی نہیں جائیں گے اجازت کے بغیر۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ، جو آپ سے اجازت صحیح معنی میں لینا چاہتے ہیں، یہی لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کسی کام سے اگر کوئی اجازت مانگ لیں تو آپ کے پاس اختیار ہے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں آپ اجازت دے سکتے ہیں، اور سب کے لیے استغفار کیا کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔
وہ لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں رسول کو پکارنا، رسول کو بلانا اپنے درمیان ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی کسی کا نام ہے عبداللہ، کسی کا نام ہے عبد الرحمن، تو عربی میں کہا جاتا ہے یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا فلان، یا زید، یا بکر. فرمایا اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارنا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اس انداز میں، جس انداز میں آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس سے زیادہ اور ادب احترام چاہیے. فرمایا آپس میں رسول کو پکارنا ایسا نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم سے خفیہ طریقے سے باہر نکلتے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے یا اللہ کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب آ جائے. اس لیے اللہ کے نبی کا حکم آنے کے بعد اور پھر اس سے منہ پھیرنے والے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جس حالت میں ہو، کس چیز پہ ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن اللہ کے پاس واپس جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو بتائے گا کیا کیا اعمال کر کے آئے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ جاننے والا ہے. یہ تھی سورۃ نور، اور اس سورۃ نور میں بہت سارے احکامات ہیں جو معاشرت کے ہیں، رہن سہن کے ہیں، گھر داری کے ہیں، عورتوں اور مردوں کے لیے احکامات کیا ہیں وہ بہت سارے اس میں ہیں. بہت سوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مزید اس صورت کے بارے میں جاننا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.